فائزہ شکیل ہے. اپنا تعارف کرواتی چلوں. سردار بہادر خان وومنز یونیورسٹی M.Com بیسس پہ میری اپائنٹمنٹ ہوئی. اس کے بعد میں نے LLB کیا. اس کے بعد میں نے LLM کیا کراچی سے, اور گیٹ لا کرنے کے بعد میں یہاں پہ سپریڈنٹ کے طور پہ آج اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں. 2004 سے 21 سال کسی بھی کردار کو واضح کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں, لیکن SBK میں ہم سب نے جو آبزرو کیا, جو ہمارے مشاہدے میں چیزیں آئی گئیں 2018 سے, آپ سب نے دیکھا کہ ایک سازشی ٹولہ بے نقاب ہونا شروع ہوتا ہے, جن کے افراد میں بے شک نام لینا چاہوں گی ان میں, جن میں فرحت ارشد, طارق محمود, جاوید اقبال, یہ سارے لوگ شامل تھے. نوید ہمارے جو ٹریجرار کے نمائندے ہیں, اور یہ سارے لوگ, ان کا کردار واضح تھا. 2018 کے اخباروں میں بھی یہ چیزیں باقاعدہ آتی رہیں, جہاں میری اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریپ کیسز بھی رپورٹ ہوئے, جہاں امپلائیز کو انہوں نے صرف کمیونٹی کی بیس پہ فیورزم کیا. تعلیمی اداروں میں میں ڈسکرمنیشن, کاسٹ اینڈ گریڈ کے سخت خلاف ہوں, اور انہی اصولوں پہ اپنے آج بھی قائم کھڑی ہوں. یہاں پر 2018 ہم نے گزارا. 2018 کے بعد ہم سب نے دیکھا کہ جی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ساجدہ نورین صاحبہ کی ایز اے وائس چانسلر, اور مسلسل کنٹینیوسلی اس گروپ نے ان کو کام نہیں کرنے دیا. نہ صرف گروپ نے کام کرنے دیا, ان کا اپنا بھی ایک پرسنل کردار رہا, وہ بھی واضح ہے, جس کے لیے ہم سب نے عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹانا مناسب سمجھا. کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ آتے ہی کچھ ڈرازز کے تالے توڑے, جو کہ ایک بالکل غیر قانونی چیز تھی. بنا کسی جواز کے, آفیشلز کی غیر موجودگی میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے. جو کام انہوں نے کیا اس کے لیے ہم لیٹیگیشن میں گئے, اور وہاں بھی وومنز یونیورسٹی آج تک جواب جمع نہیں کروا سکی. اس کی وجہ جاننے کے لیے بھی ہم سب نے بہت کوشش کی, لیکن اس کے بعد جو لیٹیگیشن میں فیور آتی ہے, ڈیسیجن آتے ہیں کورٹس کے, تو وہ ہماری فیور میں آتے ہیں, کیونکہ ہم نے جو ہے ہمیشہ پازیٹیو وے میں دکھایا, سرو کر کے دکھایا. ایک سوسائٹی کیلکولیٹ کرتی ہے, جیسے 21 سال کا سفر طے کرنے کے بعد آج میں مجبور ہوئی ہوں کہ میں پریس کانفرنس کروں. انہوں نے مجھے 2013 میں اسٹڈی لیو نہیں دی, جو کہ میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنا MPhil کروں اور اسٹڈی لیو لوں. وہ مجبوراً مجھے وداؤٹ پے رہ کے اپنے اقدام کو ثابت کرنے کے لیے میں نے وداؤٹ پے رہ کے کی, وہ انہوں نے مجھے نہیں دی. اس کے بعد 6 مہینے یہ ہماری تنخواہیں بند رکھتے تھے, ہم نے اس میں ان کو شکست دی, کیونکہ ہم قانونی طور پہ کلیئر ثابت تھے. سینٹ میں یہ لوگ شکست کھاتے ہیں 2020-21 میں بھی, اور پرسوں جو 4 دن پہلے 21/8 کو ہوئی ہے, اس میں بھی انہوں نے سینٹ میں بلا جواز میرا ایجنڈا بنایا ہوا تھا, جبکہ میٹر سب جوڈائز تھا. آپ جب کورٹ میں ہوتے ہیں تو سینٹ میں اس میٹر کو ڈسکس نہیں کر سکتے. تو انلیگل جتنی بھی ایکٹس ہو رہے ہیں وہ کس کی جانب سے ہو رہے ہیں, یہ بہت زیادہ واضح تھا. میری ٹرانسفر ہوئی 22 مئی کو, جس کے لیے میں گئی فوراً عدالت میں, اور میں نے جا کے رجوع کیا کہ سر ابھی فروری 24 میں میری ٹرانسفر ہوئی ہے یہاں پر, اور میں نے ریونیو ان 6 مہینوں میں جنریٹ کر کے دکھایا. وہ ڈپارٹمنٹ جو کہ ڈیڈ ڈپارٹمنٹ تھا, اویسس آف روزز اسکل بیسڈ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر, میری ڈرافٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں, میرا ویژن بہت اپریشیٹ کیا گیا, میرے ایجنڈاز کو اپریشیٹ کیا گیا. وہ فیسز جو وہ اینول ارن کر رہے تھے میں نے منتھلی کنورٹ کر کے دکھائی ان کو. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو, چونکہ ہماری کمیونیکیشن اسکلز اتنی اسٹرانگ ہیں اور کچھ اعتبار بھی ہے لوگوں کا, اس وجہ سے اسٹوڈنٹس ہماری بات پہ توجہ بھی دیتے ہیں, آتے بھی ہیں, اور ہمارا احترام بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے. لیکن یہ لوگ سرٹیفکیٹ تک نہیں پرووائڈ کر پاتے ہیں. جب مجھے ٹرانسفر کیا گیا تو میں نے کہا وجہ, انہوں نے وربلی ڈرا کیا. وربلی ایکشن مینجمنٹ کا, اس میں امپلائی کا کوئی فالٹ نہیں ہوتا. انہوں نے وربلی ڈرا کیا. ایک ایکشن اگر آپ ریٹن میں لے رہے ہیں تو اس کا جواز بھی آپ نے ریٹن میں دینا ہے. irregularities کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر روبینہ کے آنے کے بعد ایک لیٹر یہاں پہ آتا ہے گورنر ہاؤس سے کہ یہ irregularities آج بھی اسی طرح سے جاری و ساری ہیں. میڈم روبینہ کے پاس آتے ہی جب میں ان کے آفس گئی, ان کو جا کے میں نے اپنی کمپلین دی ریٹن میں, مجھے کہنے لگیں کہ میں وہی کروں گی جو یہ یونین کے چند لوگ کہیں گے. میں فرحت ارشد کی بات مانوں گی, میں راحیلہ منظور کی بات مانوں گی, میں آپ کی بات نہیں مانوں گی, میں ان ایویڈنس کو نہیں مانوں گی. جبکہ گورنر ہاؤس نے اکتوبر 24 میں مجھے بحال بھی کر دیا تھا. مینجمنٹ کے یہ چند افراد اپنے آپ کو آن دی ہول سمجھتے ہیں. یہ عدالت کے ہر آرڈر کا
بائی پاس کرتے ہیں، گورنر ہاؤس کے ہر نوٹیفیکیشن کو بائی پاس کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ اس قدر مضبوط خود کو تصور کرتے ہیں کہ جی ہمیں آپ میں سے کوئی ایک بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایون یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ مائنڈ الگ ہے، سگنیچر کسی اور سے کروائیں گے، رجسٹرار جو ایکٹنگ آپ سب نے دیکھا کہ ہم نے ماشاءاللہ سے 10-11 رجسٹرار تبدیل کیے ہیں۔ کیوں تبدیل کیے؟ 5G کی ریم سے بھی زیادہ ہم فاسٹ چلنا پسند کر رہے ہیں۔ ایکٹنگ رجسٹرار بارہا ان کے آفیسز سیل ہوئے، ان فرنٹ آف دا اتھارٹی سیل ہوئے۔ جب میں نے کہا کہ میڈم ٹھیک ہے، میں سبجوڈائز میٹر ہے، آپ مجھے فورس کر رہے ہیں کہ یور ایکسپیرینس از ریکوائرڈ ان QEC فار دا ایفیلیشن آف دا کالجز، ٹھیک ہے میری ایکسپرٹیز آپ کو ریکوائرڈ ہے، میں جوائن کر رہی ہوں، لیکن ہم کورٹ کے آرڈر کے پابند ہوں گے، کورٹ کے ڈیسیجن کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ریٹرن میں نے یہ اپلیکیشن ان کو 29 جولائی کو سبمٹ کروائی، 29 جولائی 25 کو، جبکہ میٹر سبجوڈائز تھا، کنڈیشنل اس کو کیا کہ عدالت کا احترام آپ کو ہر صورت کرنا پڑے گا۔ فیلئر یہاں آ رہا ہے کہ یہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے ہیں عدالت پہ۔ کل جب میں آفس جاتی ہوں تو میرے آفس پہ تالا لگا ہوا ہے جی، ڈبل تالے لگے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے مجھے معلوم نہیں۔ میں نے اس کی ایک پکچر بنائی جو کہ میرا رائٹ تھا کہ میں ایویڈنس پریزنٹ کروں ان فرنٹ آف دا سوسائٹی۔ ایوری ون از فیملر ٹو مائی فیس، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں جانتی، میں ایز اے پوئٹ بھی ریکگنائز ہوں، میں بلوچستان کو تھرو آؤٹ دا کنٹری ریپرزینٹ بھی کر چکی ہوں، اس کے علاوہ ساؤتھ ایشین ایوارڈس کے لیے بھی میری نامینیشنز جا چکی ہیں۔ اس سے بڑی اچیومنٹ میں ان کو ایز اے ڈائنامک پرسنالٹی میڈیا مجھے پکارتا ہے، اور میرا رول عدالت میں بھی واضح ہے۔ اگر میں ٹرانسپیرنٹ پرسنالٹی نہ ہوتی، شفافات نہ ہوتی، تو میں آپ سب کے سامنے آنے کی وہ جرت بھی نہیں رکھتی، اور ان کے ناموں کو بھی اس طرح سے نہیں لیتی۔ ان کا کام ہے کہ صرف اپنوں کو ہی ہم نے جابس دینی ہے۔ انہوں نے وہ جو تالے لگائے، اور اس کے بعد میں نے جب ان سے کویشچن ارائز کیا تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ میڈم لیگل آپ مجھے باؤنڈریز میں بتائیں کہ مجھے کیوں نہیں آپ نے کال کیا۔ انہوں نے کہا آپ کو کال کی، میں نے کہا کہاں ہے ریکارڈ پہ، میں FIA سے تعلق رکھتی ہوں، میں ابھی کنسرن کرتی ہوں FIA سے کہ آپ مجھے بتائیں میرے نمبر پہ کس نمبر سے کال کی گئی ہے، نہیں کال کوئی آئی مجھے، آپ مجھے ریٹرن میں دیتے، آپ کم از کم مجھے بلا لیتے، اس کے بعد اس آفس پہ چاہے تالا لگاتے، چاہے آپ اس کو ایوکٹ کرواتے، لیکن میری موجودگی اور باقی سب کی موجودگی ضروری تھی۔ مینجمنٹ کی ارریگولیٹیز کا یہ لیٹر آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے، میڈیا پہ آنا چاہیے یہ لیٹر۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، 21 اگست جس دن یہ لوگ سب کے سب سینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ لیٹر لے کر آ گیا میرے پاس، 22 کی اس پہ ڈیٹ انہوں نے ڈالی PN بک پہ کہ ریسیو کریں فورسفلی، میڈم ریسیو کریں۔ میں نے کہا میں ریسیو نہیں کروں گی، آج 25 تاریخ ہے، تاریخ مجھے بتائیں آپ۔ اس بندے کو بھی میں نے کہا میں دیکھیں آپ کو ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ وہ کہتا ہے میڈم میں PN ہوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اپنے ایویڈنس چاہیے، آپ لوگ یہ کر کیا رہے ہیں، کیونکہ ایک مسلسل سفرنگ۔ انہوں نے مجھ سے پہلا جواز 22 نومبر 24 کو لیا۔ میں نے کہا انلیگل ہے، ریلیف کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ٹرانسفر ہوتی ہے، آڈٹس کے رولز آپ کو معلوم نہیں، مینجمنٹ کے رولز آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ جونیئر کلرک روبیہ ارم کو انہوں نے چارج دیا، جس کے اگینسٹ ایک اپلیکیشن میں نے لکھی کہ جناب یہ ڈائریکٹ فیسز کلیکٹ کرتی تھیں اور یہ بات سچائی پہ مبنی ہے، صرف ان فیسز کا مجھے ڈیٹا دے دیں۔ مینجمنٹ فیل ہو گئی، وہ پرووائڈ نہیں کر سکے۔ روبیہ ارم جونیئر کلرک کو، جو جونیئر کلرک از ناٹ آتھرائز ٹو رائٹ اے نوٹ پورشن، ایون وہ نوٹ پورشن بھی لکھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اور ان کو یہ چارج دینا اور پھر یہ کہنا کہ اسکل بیس ایجوکیشن بیٹھ چکی ہے، ادارہ ڈیٹ ہے۔ آپ کے اپنے مینجمنٹ کا اس میں کتنا فالٹ ہے یہ کبھی کسی نے غور نہیں کیا۔ تو روبیہ ارم کا کردار یہاں پہ میں نے واضح کر دیا۔ ساجدہ رشید یوگا ٹیچر، ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے، ان کو ہم نے کہا میڈم ہم اکوپ کرتے ہیں۔ میں نے ایک سیکرٹ رپورٹ میڈم ساجدہ نورین سے شیئر کی، انہوں نے کہا بیٹا مجھے رپورٹ دیں کہ کیا وجوہات ہیں، تو اس میں نے کلیئر کٹ کہا کہ ہم اپنے اسٹاف کو اکوپ کر سکتے ہیں۔ میں نے پازیٹیو مائنڈس کے ساتھ لے کے چلنا چاہا، لیکن ان لوگوں نے مجھے بارہا ڈیگریڈ کیا، بار بار ان لوگوں نے یہ سلوک اپنا جو ہے جاری و ساری رکھا۔ اس کے بعد جب ساجدہ نورین کا بھی یہ کیس ہم نے دیکھا، اس کے بعد روبینہ سے بھی ہم نے شکایت کر کے دیکھ لی، ہم نے گورنر ہاؤس میں بھی دیکھ لیا، گورنر ہاؤس سے ہمیں باقاعدہ بحال کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس میں بھی فیل ہو گیا۔ مینجمنٹ کی غلطیاں صرف میری ذات تک محدود نہیں ہیں، مینجمنٹ سے متاثرین ہوئے جی ہمارے کانٹریکٹ امپلائیز کو آتے ہی انہوں نے نکالا، انٹرنس کو انہوں نے آتے ہی نکالا، ریموو کیا انہوں نے، اور اس میں سے صرف چند بندوں کو جو ان کی اپنی فیوریٹزم بک کر کے ان کو شامل کر دیا۔
ٹھیک. لیکن کانٹریکٹ امپلائز اور جو 12 سالوں سے سروسز دے رہی تھیں ہماری اردو ڈپارٹمنٹ کی ایک انٹرن آبدہ چکزئی، وہ 12 سالوں سے جس نے ایم فل کا ٹیسٹ بھی کلیئر کیا، ایم فل پاس بھی کیا، اس کو صرف انٹرویو اس کا نہیں ہوا تھا، اس کو بھی نکال دیا گیا. 12 سال سروس کے بعد ایک شخص کی عمر چلی جاتی ہے. ضمیر کوٹ جنہیں ریگولر کیا جاتا ہے باقاعدہ چانسلر امان اللہ یاسین زئی کے ٹائم پہ، ان کو ریورٹ میں لے جا کے دوبارہ سے ان کو کانٹریکٹ پہ ڈالنا. وہ ریگولر آتھورائز کورٹ سے بھی کلیئر بندہ تھا، لیکن اس کو بھی انہوں نے ڈالا، اس کو بھی انہوں نے نکال دیا. اس طرح سے مینجمنٹ کی ریگولیٹیز تمام میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں. اچھا، اس کے بعد ضمیر کو جب انہوں نے نکالا تو ہم نے کہا کہ اس کا ایجنڈا سینٹ میں، انہوں نے کہا ہم ڈسکس کریں گے. کیا یہ ایجنڈا سینٹ میں بنتا تھا؟ ونس اے چانسلر آلویز اے چانسلر. جب ایک چانسلر تھا ان کے نام کے ساتھ ہم ہمیشہ گورنر لگاتے ہیں، ہمیشہ چانسلر لگاتے ہیں. ان کے آرڈرز کو بھی بائی پاس کیا گیا، سینٹ میں بھی ڈسکس کیا گیا. وہاں کانٹریکٹ امپلائز جن کی 13 سال 14 سال کی سروس اور ایج سب ضائع ہو گئی، جو کہ ریگولر امپلائز تھی. یہ کانٹریکٹ امپلائز کو ضائع کرنے کے بعد ایک ایڈورٹیزمنٹ میٹ کی جاتی ہے اور اپنے بندوں کی ہائرنگ یہ لوگ چاہتے ہیں، جس میں یہ اسٹے میں چلے جاتے ہیں. اسٹے میں کانٹریکٹ امپلائز چلے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ انٹرویو لے لیتے ہیں. انٹرویو عوام آپ دیکھیں کہ ان کے اس پور مینٹالٹی اور ڈیسیجنز کی وجہ سے کون سفرنگ میں، میری تو ذات ایک طرف نا عوام سفرنگ میں آ رہی ہے. وہ بچے، وہ اسٹوڈنٹس جو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف دیز جابس، وہ بچے آتے ہیں یہاں پہ اور ان کو وہ جابس بھی نہیں ملتی ہے. آپ لوگوں نے ٹیچنگ کا بھی میتھڈ دیکھا، آپ لوگوں نے یہ سارے سیناریوز دیکھے کہ کس طرح ایس بی کے کو ایک سازش کے تحت پیچھے لگایا گیا. ارباب اختیارین اتنے کمزور ہیں ان کے سامنے کہ وہ اپنے ہی آرڈرز پہ امپلیمنٹ نہیں کروا پاتے. کانٹریکٹ امپلائیز، انٹرنز، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو جی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہماری ہاسٹل وارڈن نے، اور انہیں بھی گورنر ہاؤس سے بحال کیا گیا تھا.